آیت مبارکہ کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث پڑھی گئی. کوشش کروں گا مختصر وقفے میں آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ کے متعلقات کو واضح کر سکوں. اللہ تعالی ہم سب کا یہاں بیٹھنا، سننا، سنانا قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اسلام کی نعمت عطا فرمائی، قرآن عظیم کے ساتھ اللہ نے ہمیں وابستہ رکھا اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا شرف اور اعزاز عطا فرمایا. پہلے لوگوں کی عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھی، 200 سال، 300 سال اور اس سے کم و بیش بھی، اور وہ اس لمبی عمر میں جو اعمال کرتے تھے انبیاء کرام علیہ السلام کے فرمودات کے مطابق، جو اللہ کے احکامات زندگی میں اپناتے تھے، تو بعض ان میں سے وہ جنہوں نے اللہ کے احکامات پر عمل کر کے اپنے زندگی کو قیمتی بنایا، بہتر سے بہتر بنایا، آج ان کی روحیں جنت میں آرام کر رہی ہیں. اور بعض ان میں سے وہ کہ اتنی لمبی عمریں پا کر بھی نجات حاصل نہیں کر سکے، کیونکہ نجات اللہ ذوالجلال والاکرام کے احکامات پر عمل کرنے میں ہے اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے فرمودات عالیہ پر عمل کرنے میں ہے. اس امت کی عمریں بہت کم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی عمر 60 سال اور 70 کے درمیان ہے. بہت کم لوگ اس سے آگے جاتے ہیں، یعنی اس سے بڑی عمر لیتے ہیں، لیکن اکثریت امت کی 60 سے 70 سال تک کے درمیان میں دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں. عمر کم دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین ایسا کامل عطا فرمایا، شریعت ایسی کامل عطا فرمائی کہ اگر اخلاص کے ساتھ انسان اس شریعت پر عمل کرے گا تو ان 200، 300، 400 سالہ عمر پانے والوں سے اعمال کے اعتبار سے اس امت کا آدمی آگے بڑھ جائے گا. اعمال کی قبولیت کے لیے ایک چیز لازم ہے اور وہ ہے اخلاص.
انسان نیک عمل کر رہا ہے، مسلسل مسجد کی آبادی کا عزم کیا ہوا ہے، اور 5 وقت اور جمعہ کے موقع پر بھی صف اول میں آ کر نماز پڑھتا ہے، ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، لیکن نیت کے اندر کھوٹ ہے، اخلاص کے اندر کمزوری ہے، بیچ میں نیت یہ بن گئی کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ یہ بڑا نمازی ہے، اسی کی وجہ سے تو مسجد آباد ہے، یہ بہت زیادہ قرآن خوان ہے، اتنا قرآن خوان کوئی نہیں اس دور میں۔ اگر یہ نیت ہے تو یہ ساری زندگی کی عبادت تباہ ہو گئی، اکارت ہو گئی، ضائع ہو گئی، یہ ساری زندگی کی محنت ضائع ہو گئی۔ ایک آدمی مسجد بنا رہا ہے یا مدرسہ کی تعمیر کر رہا ہے، یا ایک مدرس بہترین درس و تدریس کا کام انجام دے رہا ہے، ایک واعظ بڑے بہترین انداز سے دین کی باتیں بیان کر رہا ہے، اسلام کی عظمت بیان کر رہا ہے، ہر موضوع پر گفتگو کرنے کا مادہ رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، لیکن نیت کیا ہے؟ اخلاص نہیں ہے، نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ بہت بڑا عالم ہے، بڑا شاندار واعظ ہے، بڑی بہترین معلومات رکھنے والا ہے، اور بہت شاندار درس دینے والا مدرس ہے۔ دوستو، اس چھوٹے سے نقطے کی وجہ سے پوری عمر کی محنت ضائع ہو جائے گی، پوری عمر کی محنت ختم ہو جائے گی۔ اسی کو حدیث پاک میں بیان کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، انسان جتنے بھی اعمال کرتا ہے ان تمام اعمال کے قبول ہونے کا دار و مدار دل کی نیت پر ہے۔ دل میں نیت ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا، دل میں نیت ہے دین کو کوئی فائدہ حاصل کروانا، دل میں نیت ہے کہ امت مسلمہ کے لیے کوئی ایسا راستہ بن جائے جو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بن جائے، تو یہ نیت ٹھیک ہے، اعمال قبول ہوں گے، اور ان اعمال کا بدلہ جنت میں ضرور ملے گا۔ اگر دل میں کھوٹ ہے تو یاد رکھیے گا، احادیث مبارکہ کی روشنی میں انسان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اسی چیز کو فرمایا الناس كلهم هالكون الا العالمون،
جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ہلاک اور برباد ہونے والے ہیں سوائے علماء کے۔ طالب علم اور عالم ایسی دو چیزیں ہیں، وما والا ہو، جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے کہ ان کے اعمال عند اللہ قبول ہوں گے، ان کی زندگی عند اللہ مقبول ہوگی۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا، انسان باہر کی چیزوں کو دیکھ کر اپنے اندر کمال تصور کرتا ہے۔ اس کی زمین میں اعلیٰ قسم کا باغ ہے، اس کی زمین میں اعلیٰ قسم کا میوہ ہے، اس کی زمین میں اعلیٰ قسم کی فصل ہے، اس کی زمین بہترین جگہ پہ ہے، زیادہ قیمتی زمین ہے، تو یہ اس کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے اور اپنے آپ کو باکمال تصور کرتا ہے۔ لباس کو دیکھ کر اپنے آپ کو باکمال تصور کرتا ہے، اپنی کوٹھی بنگلہ کو دیکھ کر، اپنی تجارت کو دیکھ کر انسان اپنے آپ کو باکمال تصور کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ باہر کی چیزیں ہیں جن پر تم اپنے آپ کو باکمال سمجھتے ہو، اگر اندر کی چیز کوئی ہے تو اس کو سامنے لا کر دیکھو کہ پھر دیکھو کہ میرے اندر اللہ نے یہ کمال رکھا ہے۔ باہر سب کچھ اچھا، لباس اچھا، زینت اچھی، عزت و وجاہت، وقار اور ساری چیزیں ہیں، لیکن دل کے اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے، اس نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے اور وہ انسانی دل کو اللہ کی طرف متوجہ ہونے ہی نہیں دیتا، اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا موقع ہی نہیں دیتا، اور شیطان طرح طرح کے وساوس اور طرح طرح کے خطرات اور طرح طرح کے خیالات بد انسان کے دل میں ڈالتا رہتا ہے اور انسان ان چیزوں کو کرتا رہتا ہے، لیکن باہر کی مایا کو دیکھ کر اپنے آپ کو باکمال سمجھتا ہے۔ فرمایا کہ یہ باہر کی مایا جو ہے یہ ناپائیدار ہے، باغ آج ہے کل نہیں، تجارت آج ہے کل نہیں، زمین زراعت آج ہے کل نہیں، یہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ کمال انسان کے اندر ہو، اس کمال کی روشنی میں انسان آگے بڑھے، اس کمال کی روشنی میں انسان زندگی گزارے، تو وہ انسان باکمال تصور کیا جائے گا۔ اس میں ایک چیز علم ہے کہ جہالت بہرحال انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے، جہالت قدم بقدم چل کر اللہ تعالیٰ کی دوری کا راستہ اختیار کرتی ہے کہ بے علم نتواں خدا را شناخت، بغیر تعلیم کے انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان حاصل نہیں کر سکتا ہے۔
علم ہے، اور علم اندر کی چیز ہے۔ علم لباس سے ظاہر نہیں ہوتا، علم دنیا کی اشیاء سے ظاہر نہیں ہوتا، علم انسان کے دماغ اور انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ جب علم ہوتا ہے تو علم کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر جہاں بہت ساری قوتیں ہیں، ان قوتوں میں ایک قوت عقل ہے، ان قوتوں میں ایک قوت ادراک ہے۔ اللہ تعالیٰ جب علم بخشتا ہے اور علم انسان کے اندر آتا ہے، عقل بھی انسان کے وجود کے اندر ایک قوت کا نام ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں، علم بھی ملتا ہے، عقل بھی آتی ہے، اور علم کے آئینے میں عقل اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اضافہ ہو جاتا ہے علم آنے کے بعد عقل میں، اس قوت میں۔ تو اس قوت کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے اور اس قوت عقلیہ کے ذریعے سے انسان جو عمل کرتا ہے، وہ عمل انسان کو ہلاکت سے بچا کے رکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا الناس کلہم ہالکون الا العالمون، سارے لوگ اپنی جہالت کی بنا پر، اپنی لا علمی کی بنا پر ہلاک ہونے والے ہیں۔ ہاں، علماء کی جماعت ہے جو ہلاکت سے بچی ہوئی ہے۔ اسی پر بس نہیں کیا، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، او قال ان الا العابدون۔ علماء کے لیے بھی ہلاکت ہے، علماء کے لیے بھی تباہی ہے، علماء کے لیے بھی بربادی ہے اگر انہوں نے اپنے علم پر عمل نہ کیا، اگر انہوں نے اپنے علم کے مطابق اللہ کی بندگی نہ کی، علم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی معرفت پہچان حاصل نہ کی۔ بغیر عمل کے علم ایسا ہی ہے جیسے بغیر پھل کے درخت ہے، جیسے اس کا فائدہ نہیں ہے، ایسے ہی اس علم کا فائدہ بھی نہیں ہوگا، نہ خود کو فائدہ ہوگا اور نہ عوام کو فائدہ ہوگا۔ جو علم ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہ ہو، تو فرمایا والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، علماء بھی سارے کے سارے ہلاک ہونے والے ہیں اگر ان کے پاس علم کا عمل کا چراغ نہیں ہوگا، عمل کی روشنی نہیں ہوگی۔ اب کوئی صاحب علم پر اترا رہا ہے اور علم ہی کو اپنا ذریعہ نجات سمجھ رہا ہے غلطی پر، اور کوئی صاحب عمل کو ذریعہ نجات سمجھ رہا ہے اور عمل ہی کو اپنی زندگی کی، اپنی نجات کا چراغ سمجھ رہا ہے غلطی پر۔ فرمایا والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، عامل بھی سارے کے سارے ہلاک ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں بات کی، عامل بھی، عمل کرنے والے بھی، عابدین بھی سارے کے سارے ہلاک برباد ہیں۔ ہاں الا المخلصون، جو سراپائے اخلاص ہیں، جو عمل کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، آپ کا قرب قیامت میں حاصل کرنے کے لیے، آپ کی نزدیکی قیامت میں حاصل کرنے کے لیے، وہ عاملین جو ہیں، وہ عابدین جو ہیں، وہ ہلاکت کے قریب نہیں ہیں۔ پھر فرمایا
والمخلصون علی خطر عظیم، اخلاص والے بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا بیڑا پار ہو گیا، ہم نے پل صراط کراس کر لیا ہے اور جنت میں پہنچ گئے ہوئے ہیں۔ فرمایا نہیں، ایک قوت تو تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، نفس، اور ایک قوت تمہارے ساتھ باہر سے لگی ہوئی ہے، اس نے تمہاری دشمنی کا کھلم کھلا اعلان کیا ہے۔ شیطان، یہ دو قوتیں، یہ دو طاقتیں تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہیں مرتے دم تک۔ مرتے وقت بھی شیطان آ کے بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے اور کلمہ طیبہ پڑھنے سے بندے کو روک دیتا ہے، ایمان پر خاتمہ نہیں ہونے دیتا۔ ہاں، وہ آدمی جس نے اپنی زندگی کو اللہ کی ذات کے لیے وقف کر دیا، ذکر کے لیے وقف کر دیا، اور اس کا ترہ امتیازی رہا کہ اللہ اللہ کرتا رہا، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا، اس کی تلقین کرتا رہا، ہمیشہ شب و روز قرآن اپنے ہاتھ میں رکھا رہا، عقیدہ صحیح رکھا، وہ آدمی اس وقت شیطان کے حربے سے بچ کر رہے گا، ورنہ شیطان مرتے دم تک انسان کو بہکاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا والمخلصون علی خطر عظیم، اخلاص والے جو ہیں وہ بھی خطرناک، بہت بڑے خطرے کی گھنٹی پر ہیں، بہت بڑی تباہی کے دہانے پر ہیں، وہ بھی تباہ اور برباد ہو سکتے ہیں اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو۔ وقت ہو چکا، محترم مولانا بشیر احمد صاحب کچھ آپ سے فرمائیں گے، اس کے